Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہ ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قرابت میں دوستی ہو، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کو اس میں زیادہ نیکی عطا کریں گے۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت مغفرت کرنے والا اور حق ماننے والا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ وہ بڑا ہی جاننے والا ہے اس چیز کو جو دلوں میں ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیاں معاف فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ دعا سنتا ہے ان کی جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اور ان کو اپنا فضل مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کی چیزیں جو مناسب وہ سمجھتا ہے اپنے اس کے تقدیر کے مطابق اللہ دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو آخرت چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آخرت سے نوازتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کافروں کی، تو ان کے شرکاء ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ شریک ہیں ان کے جنہوں نے کوئی اصول بنایا ہو، شریعت نازل کی ہو ایسی جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو؟ بس ایک اللہ کی طرف سے قول فیصل ہے، اگر وہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی ان کا کام تمام کر دیتا۔ اس لیے ان کے لیے جو ظالم ہیں، جو شرک اور ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈرے سہمے ہوں گے، اور ان کے کرتوتوں کا وبال ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، وہ سرسبز شاداب علاقوں میں ہوں گے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ آگے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آخرت کا ذکر چل رہا ہے اور آخرت کی کامیابی کا ذکر بھی آ گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اور ان نیک بندوں کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہی جنت اور دوزخ دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ بھی اسی کے فضل سے ہوگا۔
اور اگر کوئی شخص مومن ہے اور نیک عمل نہیں کرتا ہے، بھلائیاں نہیں کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتا ہے، تو معاملہ تو اللہ کا ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ صرف ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی کی ضمانت ہو۔ ہاں، کامیابی کی ضمانت اس میں اس بات کی ہے کہ اگر اس کو بالفرض سزا ہوئی اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو ایک نہ ایک دن اپنے اس ایمان کی بدولت وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس دن فیصلہ ہو تمام لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے پیش اور اس کے حضور میں کھڑے ہوں اور اسی وقت اللہ ان کو معاف کر دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو نیک اعمال لے کر جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے ایمان والوں کو معاف کریں گے، ان پر اللہ فضل فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ کے پاس پیغام لے کر آتا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، آپ سے کوئی معاوضہ یا اس کا کوئی بدلہ میں آپ سے نہیں مانگتا ہوں۔ ہاں، بس صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ قرابت داری کو باقی رکھیں اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے محبت اور تعلق قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے رشتہ داروں سے کہا کہ میں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں، آپ اس میں جو ہے ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے ساتھ کھڑے رہیے۔ تو جو نرم دل تھے، اعزاء اقارب، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو متشدد تھے، سخت تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور تمام کافروں کے ساتھ مل کر اذیت دینے اور تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ نرم ہونے والوں میں سب سے پہلے تو عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کا تو انتقال اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، لیکن ابو طالب جو عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں بڑا ابو بھی کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سب سے چھوٹے تھے، بقیہ جو 9 بھائی تھے وہ سب سے بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے سب بڑے تھے، تو ہمارے یہاں کے لحاظ سے وہ بڑے ابو ہو گئے، جس کو تایا اور تاؤ وغیرہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن عرب میں سب کو چچا ہی کہا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آخری عمر تک، یوں کہہ لیجئے کہ موت تک آپ کا انہوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب کافروں نے ابو طالب کو آ کے گھیر لیا اور ان سے کہا، مطالبہ کیا کہ یا تو محمد کو تم سمجھا لو یا پھر تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم محمد کے ساتھ جو چاہیں گے وہ سلوک کریں گے۔ تو ابو طالب ایک تو قوم کے سردار تھے، ان کا بھی لحاظ رکھنا تھا، اور دوسرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ادھر بھی ان کو قرابت داری کا بھی لحاظ رکھنا تھا، اور آپ کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ کی وجہ سے کوئی شخص آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا پاتا تھا جو چاہتا تھا، تھوڑا بہت بھپتیاں کیسے، وہ ساری چیزیں، ساری تکلیفیں تو ابو طالب کے بعد اصل شروع ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، کہا بیٹا دیکھو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب اتنا بوجھ سنبھالنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ جو باتیں اپنی پیش کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، قوم کو قوم کے حال پر چھوڑ دو، مت کرو یہ سب چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اگر آپ بھی ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ساتھ چھوڑ دیں، لیکن خدا کی قسم اگر ایک ہاتھ میں یہ لوگ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر یہ کہیں کہ تم دعوت کا فریضہ چھوڑ دو، تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب نہ کر دے یا اللہ کے اس راہ میں شہید نہ ہو جاؤں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بیٹا، تمہارا جو جی چاہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اور عباس کا واقعہ، عباس کا غالباً واقعہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ گئے ہوئے تھے شکار کھیلنے، ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں دی اور
برا بھلا کہا اور بلکہ کہہ لیجیے کہ کسی چیز سے مار بھی دیا۔ ان کی جو باندی تھی اس نے دیکھ لیا، اس نے یہ باتیں سن لی۔ جیسے ہی وہ آئے تو فوراً باندی نے کہا کہ آپ کے بیٹے یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اس طرح گالیاں دی ہیں اور یہ کیا، سلوک کیا۔ ان کو غصہ آیا، تیر کمان لیے ہوئے تھے، اسی حالت میں حرم شریف کے اندر پہنچے۔ ابو جہل اپنے جمگھٹے میں گروپ میں بیٹھا ہوا تھا اور گویا کہ سردار کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ پہنچے اور جاتے کے ساتھ ہی اس کے سر پر وہ کمان جو ہے کھینچ کے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اور کہا کہ تیری ہمت اتنی ہے کہ تو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے؟ ابھی میں زندہ ہوں، تجھے اب جو کچھ کرنا کر، میں نے اپنے بیٹے کا اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت نہیں کیا تھا، بعد میں آگے اسلام قبول بھی کیا۔ تو اس طرح جو نرم دل تھے وہ محبت اور رافت سے بھی پیش آتے تھے، جو سخت تھے ابو جہل وغیرہ کی طرح وہ سختی سے پیش آتے تھے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، کہ ایک یہ کہ قرابت داری کا لحاظ رکھا جائے اور محبت قائم رکھی جائے۔ دوسرے یہ کہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تیسری بات یہ کہ ان اعمال سے محبت کرو جو اللہ رب العزت سے قریب کر دینے والے ہوں۔ تو اس طرح الا المودۃ فی القربہ کی مختلف تعبیر اور مختلف اس کا مفہوم ہم ادا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے، اور جس چیز پر بھی اس طرح کا جو مفہوم نکل رہا ہو وہاں پر یہ لفظ فٹ ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو جوامع الکلم ہے، یعنی تھوڑی سی بات میں بڑی سی بڑی بات کہہ دینا، ایک جملے کے اندر پوری دنیا سمو دینا، سمجھ رہے نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہم کو بھلائی عطا کر۔ تو یہ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ کیا مطلب یہ کہ صرف نیکی عطا کر دیں؟ مالداری آپ کو مل جائے بھلائی ہے، آپ کے اوپر کوئی کیس، کوئی دنیا بھر کا کیا بولتے ہیں جھمیلا نہ ہو، یہ بھلائی ہے نا، نیکی ہے۔ اور کیا بولتے ہیں کہ آپ صحت مند ہے، یہ بھلائی ہے۔ آپ کسی کے مقروض نہیں ہے، بھلائی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر وہ راحت اور آرام کے اسباب جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو وہ حسنہ ہے۔ تو دنیا میں حسنہ عطا کر دے اور آخرت میں بھی وہاں پر بھی کوئی گزر نہ پہنچا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں انسان کی صحت سے لے کر اس کی طاقت اور قوت اور ذہانت اور علم اور اس کی قدرت اور طاقت، ساری چیزوں سے لے کر اس کے تمام تر وہ چیزیں جو اس کے راحت کا سبب ہو وہ حسنہ میں داخل ہیں۔ تو ایک جملے کے اندر گویا کہ پوری زندگی جو بھلائیوں پر، اچھائیوں پر، اس کی صحت مندی پر قائم ہو، اللہ رب العزت نے پوری زندگی اس کے اندر سمو دی۔ تو قرآن ایک جملے کے اندر بہت بڑی بڑی بات کہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، بس محبت چاہتا ہوں۔ ہاں، جو نیکی کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو مزید نیکی عطا کریں گے۔ اللہ دینے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ کافروں کا ہے تو ان کا ایک یہی کہنا ہے اور ان کی ایک یہی رٹ ہے کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے، محمد نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے۔ یہ جاتے ہیں اور کوئی عجمی آدمی شخص ہے اس سے جو ہے سیکھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ہماری زبان میں اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ خود یہ بنا کر لاتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا اور قرآن پر افترا پردازی کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ میرا کلام ہے، یہ اللہ کا بات۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا یہ کلام نہیں ہے۔ اور قرآن نے چیلنج بھی کر کے دکھا دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اب تک کیا بولتے ہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی اچھا کلام دنیا میں پیش کر چکا ہوتا، کوئی نہ کوئی پیش کر چکا ہوتا، لیکن تا قیامت کوئی اس جیسا کلام ایک آیت بھی اس طرح کی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن کا چیلنج ہے جو قیامت تک باقی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ محمد نے جھوٹ گڑھ لیا ہے
تو اب ان سے یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، لیکن اللہ کا اصول کیا ہے کہ وہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے، حق کو کامیاب کرتا ہے، اور یہ اس کے فضل سے، اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا بھید اور دلوں کا راز جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو توبہ قبول کرتا اپنے بندوں کی، اور جو گناہ، معصیت اور نافرمانی ہوئی ہو، جو برائیاں ہوئی ہوں، اللہ اسے معاف کرتا ہے، اور جو چیز انسان کر رہا اسے وہ جانتا ہے۔ وہی ہے توبہ جو دعائیں قبول کرتا ان کی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور ان کو اپنا فضل خوب عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں تک کافروں کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک اور سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔ اور جو شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو دنیا میں اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، صحت کا وعدہ کیا ہے، سب کو دیتا ہے، اس کی رحمت دنیا میں عام ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت عام نہیں ہوگی، صرف ایمان والوں کے ساتھ اس کی رحمت خاص ہوگی۔ دنیا میں سب کے ساتھ اس کی رحمت عام ہے، سب کو عطا کر رہا ہے، جو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو مظلوم ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو دیانتداری کے ساتھ کما رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو کیا بولتے ہیں کہ لالچ میں حرام خوری کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، سب کو وہ دے رہا ہے۔ دنیا کا معاملہ اس کا عجیب ہے، اور آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف رحم کس کے اوپر کرے گا؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایک جملہ کہہ لیجئے، بہت عمدہ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ اتنا عمدہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، خالی ہاتھ بھیجتا ہے اور خالی ہاتھ بلاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی پیدا ہوا، غریب سے غریب آدمی ہو، مالدار سے مالدار ترین شخص، خالی ہاتھ آتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں رہ کر اللہ اس کو اگر جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، ساری کائنات اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو پورا ملک کو خرید لے۔ جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ کوئی خرید رہا ہے تو خریدتا ہی چلا جا رہا ہے، اور بیچنے والے بیچتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ چاہے تو پورا ملک خرید لے، لیکن جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو ایک دانہ بھی لے کر نہیں جا سکتا اپنے ساتھ، وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ یہ عجیب اللہ کا فیصلہ ہے کہ خالی ہاتھ بھیجتا ہے اور خالی ہاتھ بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا زبردست فیصلہ ہے، دنیا کے لیے سبق ہے یہ، کہ دنیا میں جو اپنے غرور پر غرور کرتے ہیں اور اپنے پیسوں پر، دولت پر، عہدے پر، طاقت پر، اپنے علم پر جو ناز کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کتنے لوگ آئے اور یہاں سے چلے گئے اور مٹ گئے، یہ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور مومن کے لیے اللہ اپنا فضل عطا فرمائے گا، خوب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت انہی مومنوں میں ہم سب کو شامل فرما دے جن کے اوپر آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کا فضل حاصل ہونے والا ہے اور ناصل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔